اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حمزہ صاد تک ہم نے روٹ ورڈ ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، تو آج ہم صاد کے آگے چلتے ہیں دعات کی طرف۔ تو دعات سے پہلا لفظ ہے حمزہ دعات طورا ازدرا یا ذرن درن۔ اس کا مادہ ہے ازدرا یا درہ درن۔ اصل مادہ اس کا درن ہی ہے۔ اضطراب ہونا اس کے معنی ہے اضطراب ہونا، بدحال ہونا۔ اس کے معنی ہے بدحال ہونا، شک میں پڑنا۔ انگلش میں بھی ہے اس کے معنی ٹو بی اینکشس، ٹو بی ان اے میزریبل اسٹیٹ، ٹو بی ان ڈاؤٹ۔ اینکشس یعنی تعجب ہونا، اضطراب ہونا، ٹو بی ان اے میزریبل اسٹیٹ بدحال ہونا، بدحال جیسی کیفیت ہونا، ٹو بی ان ڈاؤٹ شک میں ہونا، شک میں پڑنا۔ یہ قرآن میں اضطرہ، اضطرہ، اضطررتم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرے رب اجعل بنا ھذا بلدن اس شہر کو آمنا امن والا ورزق روزی دے اہلہ من الثمرات اس کے رہنے والے پھلوں کی، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی، اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے یعنی پھلوں سے، من آمن جو ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قال فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا یعنی جو کافر ہے فأمتعہ اس کو نفع دوں گا یعنی میں اس کو بھی نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کروں گا الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، بئس مینس بہت بری جگہ، المصیر لوٹنے کی۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ فا۔ حمزہ فا فا اف، اف کہنا، گندا ہونا، میل کچیل، قابل نفرت چیز، حالت تکلیف میں آواز نکالنا۔ ٹو سے اف ان انگلش، ٹو سے اف، ٹو سوئل، یہاں سوئل کے معنی ہے گندا ہونا، سوئل کے معنی مٹی ہوتا ہے اور یہاں ورب کے طور پر استعمال ہوا یعنی گندا ہونا۔ فلتھ ہیٹ فل تھنگ، ٹو کرائی ان ڈسٹریس، فلتھ میل کچیل، ہیٹ فل تھنگ قابل نفرت چیز، ٹو کرائی ان ڈسٹریس حالت تکلیف میں آواز نکالنا۔ قرآن میں یہ صرف افن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔
یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَقَضَىٰ اور حکم فرما دیا ربک تیرے رب نے، اللہ کے نہ تعبدو تم عبادت کرو، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ الا مگر ایاہ صرف اسی کی، الا ایاہ اس کے سوا، وبالوالدیہ اور ماں باپ سے احساناً حسن و سلوک، یعنی ماں باپ سے حسن و سلوک کرتے رہو، اما یبلغن اگر وہ پہنچ جائیں، عندک تیرے سامنے، الکبرہ بڑھاپا یعنی بڑھاپے میں، یعنی اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائے، احدہما ان میں سے ایک، یعنی ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما یا پھر وہ دونوں، یعنی وہ دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل تو نہ کہہ لہما انہیں، فلا تقل لہما تو انہیں مت کہہ افن، اف جیسی بات انہیں کبھی نہ کہنا، ولا تنہرہما اور نہ جھڑکو انہیں، اور انہیں جھڑکی بھی مت دینا، وقل اور کہو لہما ان دونوں سے، قولاً بات کریمہ ادب کے ساتھ، یعنی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو افن جیسی بات، اس طرح کی کوئی بھی بات بالکل منہ سے نہ لاؤ، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، انہیں ہر وقت ادب کے ساتھ ان کے آگے کھڑے رہو اور ادب کے ساتھ ان سے باتیں کرو، یہ والدین کا حق ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ فا کاف، افق۔ افق اس کے معنی ہوتے ہیں کنارہ، انتہائی بلند سخت آسمان کے کناروں کے ساتھ، ہوریزن انگلش میں بولیں گے ہوریزن، ایج ایج یعنی کنارہ، ایکسٹریملی ہائی یا ہارڈ بہت ہی زیادہ انتہائی اونچا اور سخت، آن دا ایجز آف سکائی آسمان کے کناروں کے ساتھ، آسمان کے کناروں پر۔ قرآن میں یہ الآفاقی اور بالافقی استعمال ہوا ہے۔ اس کو تھوڑا مزید پڑھتے ہیں۔ الافق الافق کنارہ، اس کے معنی کنارہ ہیں، اور جمع اس کی آفاقن یعنی کئی کنارے، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان کے اطراف سے نظر آتا ہے۔ افق البیتی افق البیتی خیمے کا اگلا چھجا یا سائبان۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے اطراف و جوانب کے درمیان وسعت اور انتہائی بعد کے ہوتے ہیں، یہاں بعد کے معنی ہوتے ہیں دور۔ قرآن کریم میں ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہاں جمع استعمال ہوا آفاقی، سَنُرِيهِمْ ان قریب ہم دکھائیں گے تمہیں، آیاتنا اپنی آیات اپنی نشانیاں، فی الآفاق آفاق میں، وفی انفسہم اور خود تمہارے جانوں میں، ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے اطراف و جوانب میں اور خود ان کے اپنے اندر دکھائیں گے۔
فرسن افقن، فرس بولتے ہیں گھوڑے کو، فرسن افقن خوشنما اور حیرت انگیز رفتار والا گھوڑا۔ یہاں افقن صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، خوشنما اور حیرت انگیز رفتار والا گھوڑا۔ افیک الرجل یہاں پر فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، وہ علم و فضل اور کرم و شرافت اور دیگر فضائل میں انتہا تک پہنچ گیا۔ انتہائی وسعت اور بلندی کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ رَآهُ اور البتہ تحقیق رآ اس نے دیکھا ہو اس کو، بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کنارے پر کھلا، افق المبین کھلے کنارے پر، اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس یعنی جبرائیل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ دوسرا پھر سورہ نجم ہی کی آیت نمبر 7 میں بھی ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اعلیٰ بالائی یعنی اونچا، وَهُوَ اور وہ بِالْأُفُقِ افق پر تھا یعنی کنارے پر تھا، الْأَعْلَى بالائی کنارے اونچے کنارے پر تھا، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ فا کاف، یہاں پہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے، اسے بنے گا افق، اس کے معنی ہے صحیح رخ سے پھیر دینا، بھٹکنا، جھوٹ بولنا، آنکھوں کے سامنے تاریکی آنا، اندھا پن، یہ اس کے معنی ہے۔ انگلش میں ٹو ٹرن فرام دا رائٹ پاتھ، رائٹ پاتھ یعنی سیدھے راستے سے ٹرن ہو جانا، سیدھے راستے سے پھر جانا، صحیح رخ سے پھر جانا۔ ٹو وانڈر حیران ہونا، بھٹکنا، ٹو لائی جھوٹ بولنا، ٹو بلیک آؤٹ آنکھوں کے سامنے تاریکی آنا، اندھا پن ہو جانا۔ قرآن میں یؤفکون، توفکون، افک، بالافک یأفکون، افکہم، لتأفکنا وغیرہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ذرا مزید دیکھتے ہیں۔ افک یأفک ماضی مضارع، اس کے معنی ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی بات بنانا۔ تاج ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو الٹ دینا اور اس کی جہت سے پھیر دینا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں عصائے کلیمی کے متعلق فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ آیا ہے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 117 میں، اس نے ان سب چیزوں کو نیست و نابود کر دیا، نگل لیا جنہیں وہ جھوٹ موٹ بناتے تھے۔ فَإِذَا تو تب ہیا اس نے، تلقفو نگل لیا، ما وہ جو، یأفکون وہ جھوٹ موٹ بناتے تھے۔ سورۃ الصافات میں جھوٹے کفار کے متعلق ہے افکن، کیا تم صحیح راستہ سے ہٹ کر، سورۃ الشورى میں ہے افاکن اسیم۔ قرآن کریم نے اس کی تشریح سورۃ الجاثیہ میں ان الفاظ سے بھی کی ہے
یسمع آیات اللہ تتلی علیہم ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها۔ وہ قوانین خداوندی کو جو اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں سنتا ہے، پھر تکبر کرتے ہوئے اپنی ہی بات پر اڑے رہتا ہے، گویا اس نے قوانین خداوندی کو سنا ہی نہیں۔ افکن کسی چیز کو پلٹ دینا، الٹ دینا، جس طریق پر کسی چیز کو ہونا چاہیے اسے اس سے پھیر دینا۔ راغب کے نزدیک بھی افکن کا یہی مطلب ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے یؤفک عنہ من افک، اس سے اس کو پھیرا جاتا ہے جو خود اس سے پھر جاتا ہے۔ یہ آیت ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف دلالت کرتی ہے، یعنی خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، انسان خود ہی گمراہ ہوتا ہے۔ تو جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ یہ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی إِلَى طرف موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے القی ڈالو، عصاک اپنا عصا، فَإِذَا تو ناگہاں، تو تب، ہی وہ، تلقف نگل لے گا، ما یأفکون ما جو، یأفکون انہوں نے ڈھوکا سلا بنایا تھا، جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا تھا، جو انہوں نے جھوٹ گڑا تھا، اس کو وہ نگل جائے گا۔ یعنی ان جادوگروں نے جو کچھ اپنے جادو سے چیزیں بنائی تھی وہ ان سب کو نگل جائے گا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 12 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ لولا کیوں نہ، اذ جب، سمعتموہ تم نے وہ سنا، سمعتموہ تم نے سنا، ہو اسے، ظن گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنوں کے بارے میں، خیرن نیک، یا اپنے نفسوں میں نیک خیال کیوں نہ کیا، وقالو اور انہوں نے کہا، ھذا یہ ہے، افکن بہتان، مبین کھلا صریح۔ جب تم نے اسے سنا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں کیوں نہ اچھا گمان کیا، اور کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ واضح بہتان ہے۔ تو افکن کے معنی ہوتا ہے بہتان۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ فا لام افعل، اس کے معنی ہے غروب ہونا، زوال آنا۔ ٹو سیٹ، ٹو فال، ٹو سیٹ یعنی غروب ہونا، ٹو فال گرنا یعنی زوال آنا۔ یہ قرآن میں افعلا، الافلین اور افعلت طور پر استعمال ہوا ہے۔ افعل القمر افولا، چاند نیز اجرام فلکی کا غائب ہو جانا اور غروب ہو جانا۔ المؤفل ناقص، ضعیف۔ رجل معفول الرائی،
ضعیف العقل آدمی راغب نے کہا ہے کہ الافول روشن ستاروں کے غروب ہو جانے کو کہتے ہیں۔ راغب ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی غروب ہو جانا بھی ہیں اور چھوٹا اور دھندلا ہو جانا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے، انہوں نے کائناتی نظام پر بڑی دقت نظر سے غور فکر کیا، اس کی قوتوں کو اچھی طرح سے مشاہدہ کیا، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اپنی قدرت دکھائی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان سے ذات باری تعالیٰ پر ایمان کے دلائل کو علی وجہ البصیرت محکم کیا۔ چنانچہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، چاند پر غور کیا، سورج کا اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ ان کی قوم ان اجرام سماوی کی پرستش کیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے ان پر غور و فکر کے بعد کہا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک وقت میں نہایت آب و تاب سے نمودار ہیں اور دوسرے وقت میں تاریکی کے پردے میں جا چھپتے ہیں، لہٰذا اس قسم کی تغیر پذیر چیزیں کبھی معبود نہیں بن سکتی۔ جو تغیرات سے ماور ہوں، اس لیے لا احب الآفلین، میں تغیر آشنا چیزوں کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آیات سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 76 اور 78 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہے، یعنی قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، آزر کا قول ہے، اور قال لا احب الآفلین، حضرت ابراہیم کا قول۔ اسی طرح دوسری آیات میں بھی میں اس ہستی کو خدا مانتا ہوں جو ان سب کی خالق ہے، للذی فطر السماوات والارض، وہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 76، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ فلما پھر جب جن اندھیرا کر لیا، اندھیرا چھا گیا، علیہ اس پر، اللیل رات کا، رآ اس نے دیکھا، کوكبا ایک ستارہ، قال اس نے کہا، ھذا یہ ہے، ربی میرا رب۔ فلما پھر جب افل غائب ہو گیا، چھپ گیا، قال اس نے کہا، لا احب میں دوست، لا نہیں، احب میں دوست رکھتا ہوں، لا احب میں دوست نہیں رکھتا، میں پسند نہیں کرتا، الآفلین غائب ہونے والوں کو۔ دوسری آیت میں بھی ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 77 میں، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ فلما پس جب، رأى القمر دیکھا انہوں نے چاند کو، بازغاً کہ چمک رہا ہے، قال ھذا ربی بولے یہ میرا رب ہے، فلما افل پس جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال بولے، لئن لم اگر نہیں، یہدینی ہدایت دے گا مجھے، ربی میرا رب، لأکونن تو ضرور بضرور ہو جاؤں گا میں، من القوم الضالین بھٹکے ہوئے لوگوں میں۔
نیکسٹ مادہ ہے حمزہ کاف لام اکلا، اس کے معنی ہوتے ہیں کھانا کھانا، غذا کھانا، خوراک کھانا. ٹو ایٹ فوڈ، ڈائٹ فوڈ، ٹو ہیو فوڈ. یہ قرآن میں کئی شکلوں میں استعمال ہوا ہے. کلا کلو یأکلو تأکلو تأکلو فلیأکلو فتأکلو تأکلو اکلون اکلہا فکلوہ فأکلہم اکلا فکلو وغیرہ وغیرہ. اکلا کے معنی ہے کسی چبانے کی چیز کو چبا کر کھا لینا. پینے والی چیز یا جس چیز کو چبائے بغیر نگل لیا جائے اسے معقول نہیں کہا جاتا. المعقول وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا جائے. سورۃ الفیل میں کعصف مأکول آیا ہے کہ معنی ہے کھایا ہوا بس یا وہ چارہ اور پتے وغیرہ جنہیں کیڑوں نے کھا لیا ہو. کرم خوردے، اس اعتبار سے العاقل بادشاہ کو کہتے ہیں اور المعقول رعیت کو. الاکل کا استعمال عام طور پر پھلوں کے لیے ہوتا ہے لیکن در حقیقت درختوں اور پودوں سے جو کچھ بھی کھایا جائے الاکل کہلاتا ہے. قرآن کریم میں جنت کے متعلق ہے اکلھا دائم، اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے. نیز وسیع رزق عقل اور رائے اور وزنی عقل کو بھی الاکل کہتے ہیں. اکلا کے حقیقی معنی تو کھانے کے ہیں لیکن اس کے مجازی معنی کسی چیز کے لینے کے بھی آتے ہیں. تأکل الربا، تأکل الربا کے معنی ہے سود مت لو. اگرچہ ہمارے ہاں بھی سود کھانا ہی کہتے ہیں اور سود لینے والے کو سود خور. راغب نے لکھا ہے کہ عقل مال سے مراد انفاق کے مال ہے. راغب نے لکھا ہے کہ عقل مال سے مراد انفاق کے مال ہے، اس لیے کہ مال کا بیشتر مصرف کھانے پینے اور معاشی ضروریات سے متعلق ہوتا ہے. نیکسٹ مادہ ہے آل یا اول. آل اولاد، گھر کے افراد. اول اول، یہ اول ہے جس کا معنی ہے پہلے، اصل کی طرف رجوع، تعویل ہونا. سورۃ آل عمران. یہاں پر سورۃ العمران میں یہ لفظ استعمال ہوا آل عمران یعنی عمران کی اولاد. چلڈرن، فیملی، فرسٹ ممبر ریٹرننگ ٹو دا اوریجنل. اولا الفرعون تعویلا الابراہیم وغیرہ استعمال ہوا ہے. نیکسٹ ہے حمزہ لام، اس سے بنتا ہے الن، صاف اور ظاہری حالت جس کا انکار ممکن نہ ہو. قرابت داری. یہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 8 میں استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمۃ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون. کیف کیسے، وإن اور اگر، یظہروا وہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر، لا یرقبوا
نہ لحاظ کریں فیکم تمہارا یا تمہاری الن قرابت و اور لازمتا نہ عہد کا، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا۔ یردونکم وہ تمہیں راضی کر دیتے ہیں بافواہہم اپنے منہ سے، یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے، فمن کی جمع افواہ، من افواہہم وہ اپنے منہ سے تمہیں خوش کر دیتے ہیں، وتأبا لیکن نہیں مانتے، قلوبہم ان کے دل، واکثرہم اور ان کے اکثر فاسقون نافرمان ہیں۔ یہاں پہ جو تأبا ہے یہ ابا یأبا سے ہے، ابا کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، یأبا ابا اس نے انکار کیا، یأبا وہ انکار کرتا ہے۔ تأبا کے دو معنی ہیں، وہ مونس انکار کرتے ہیں یا تم حاضر انکار کرتے ہو، اور یہاں پہ قلوب استعمال ہوا اور قلوب کو مونس مانا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ فعل جو ہے وہ مونس میں استعمال ہوا ہے، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل نہیں مانتے۔ نیکسٹ مادہ ہے الا، اس کے معنی ہوتے ہیں خبردار، دیکھو، تنبیہ، تنبیہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، خبردار کرنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ لو، وارن، سی، انفارم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 12 میں استعمال ہوا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا سن رکھو، خبردار ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں سمجھتے، نہیں شعور رکھتے۔ نیکسٹ ہے الن، اس کے معنی ہوتے ہیں مگر، سوائے، ما سوا، بٹ ایکسیپٹ، ادر دین۔ نیکسٹ مادہ ہے العزہ، عزہ، زمانہ جاہلیت کی ایک دیوی بت کا نام، نیم آف دا گوڈیسز آئیڈل فرام دا ایج آف اگنورینس، العزہ۔ یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 19 میں استعمال ہوا ہے، افرأیتم اللات والعزہ، کیا تم نے لات اور عزہ کو دیکھا، یعنی یہ دو دیویاں ہیں۔ افرأیتم کیا بلا، رأیتم دیکھا ہے تم نے، اللات لات کو، والعزہ اور عزہ کو۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ لام فا الف، اس کے معنی ہے ہم آہنگی کے ساتھ جمع کرنا، الفت ہونا، محبت پیار کرنا، مانوس کرنا۔ ٹو گیدر ود ہارمنی، ٹو بی ان لو، ٹو لو، ٹو گیٹ اکوائنٹڈ۔ فَأَلْفَا الفت لِإِيلَافِ إِيلَافِهِمْ وغیرہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ رسی کو، اللہ کی، جمیعاً سب مل کر،
ولا اور نہ تفرقو آپس میں پھوٹ ڈالو، وذکرو اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ کنتم جب تم تھے اعداء دشمن، یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے، فالف تو الفت ڈال دی، بین قلوبکم تو یہاں پہ حمزہ لام فا استعمال ہوا ہے جو مادہ ہم دیکھ رہے ہیں، فالف تو الفت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم تو تم ہو گئے، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تم تھے، علی شفا اوپر کنارے کے، علی پر شفا کنارہ، اور شفا اس لیے ہونٹ کو بھی بولتے ہیں کیونکہ ہونٹ کناروں کی طرح ہوتے ہیں، منہ کے کنارے ہوتے ہیں ہونٹ، تو اس لیے شفا کناروں ہونٹ کو بھی بولتے ہیں، علی شفا حفرتن اوپر کنارے، حفرتن گھڑا، آپ گھڑے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، من النار آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، فانقذکم تو تمہیں بچا لیا، فانقذا تو بچا لیا، کم تمہیں، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہم اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ یہ سورہ القریش کی آیت نمبر 1 میں بھی استعمال ہوا ہے، لإیلاف قریش، لإیلافی مانوس کرنے کے لیے، قریش کو، ایلافن مضاف مصدر ہے، مانوس کرنا، اسی مادے سے حمزہ لام فا سے جو آتا ہے اس کے معنی ہزار بھی ہوتے ہیں، الف ہزار، تھاؤزینڈ، یہ قرآن میں الفا، الوفا، الفین، الفن، الفین، کالفی، الفن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ الفن 1000، اس کے معنی ہوتے ہیں 1000، جمع الفن و الوفن ہے اس کا، چونکہ 4 ہندسوں کے اکٹھا ہونے سے 1000 کا عدد بنتا ہے، اس لیے الالف کے معنی ہے ہم آہنگی اور پیوستگی یا گل مل جانے والا ساتھی۔ یا الفن کا لفظ الفن سے ہے، الف بینہم ان میں ہم نے آہنگی پیدا کر دی، ایسی آہنگی جسے بادل کے ٹکڑے آپس میں مل کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ سحابا ثم یؤلف بینہ، المؤلف وہ چیز جس کے اجزاء کو مرتب کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہو۔ الالفۃ باہمت گر پیوست ہو جاتا ہے، اس لیے الالف کے معنی ہے ہم آہنگی اور پیوستگی یا گھل مل جانے والا ساتھی۔ یا الفن کا لفظ الفن سے ہے، الفن الف بینہم ان میں ہم آہنگی پیدا کر دی، ایسی ہم آہنگی جیسے بادل کے ٹکڑے آپس میں مل کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ سحابا ثم یؤلف بینہ، المؤلف وہ چیز جس کے اجزاء کو مرتب کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہو۔ الالفت کیونکہ یہ معرفہ ہے تو اس میں تنوین نہیں آئے گی، تو الالفت باہم دگر پیوست ہو جانا۔ المؤلفۃ قلوبہم جن کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرنا مقصود ہو۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادے کے بنیادی معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا اور
منضم ہو جانا ہے۔ الایلاف مانوس کرنا اور الفت دلانا۔ لایلاف قریش جو ابھی ہم دیکھ بھی چکے ہیں۔ عہد و پیمان و اقرار نامہ جس سے دو فریق ایک دوسرے سے پیوست رہیں، یہ وہ عہد نامے تھے جو قریش نے ہمسایہ ممالک کی حکومتوں سے لے رکھے تھے کہ ان کے قافلوں کو کوئی نہ لوٹے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ قرآن کریم میں جماعت مومنین کے متعلق ہے اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ نیکسٹ مد ہے حمزہ لام کاف الک ملائکتن۔ بعض کا خیال ہے کہ اس لفظ کا مادہ الکن ہے جس کے معنی پیغام رسانی کے ہیں۔ الکنی الی فلان، اصل میں الاکنی تھا، اس کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو۔ الملائکۃ پیغام رساں فرشتہ جو المالک سے مقلوب ہے۔ الالوکۃ والمالکۃ والالوک والمالک پیغام۔ الکا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو منہ میں چبانا۔ پیغام کو اس لیے الایلوکۃ کہتے ہیں کہ اسے منہ میں چبا کر باہر نکالا جاتا ہے۔ ابن فارس نے اس کے یہی بنیادی معنی لکھے ہیں، یعنی پیغام رسانی، لیکن دوسرے محققین کا قول ہے کہ اس کا ملائکتن کا مادہ ملکن ہے جس کے معنی قوت کے ہیں، دیکھیے عنوان میم لام کاف۔ راغب نے کہا ہے کہ ملائکۃ دراصل مالکن ہے، فرشتوں میں سے جن کے سپرد انتظامات کیے جاتے ہیں، ان کو ملکن کہتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو تدبیر امور کرتے ہیں انہیں مالک کہا جاتا ہے، ملکن کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ مادہ حمزہ لام لام العلن، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کچھ احترام ہو اور اس کا کچھ حق ہوتا ہے، یعنی وہ چیز واجب الاحترام ہو اور اس کا حق ادا کیا جانا ضروری ہو، جیسے قرابت داری، رحم، پڑوس، عہد، تاج، ہر وہ کھلی ہوئی بات جس کا انکار نہ کیا جا سکتا ہو۔ راغب، اس لفظ کے اصلی معنی چمکنے کے ہیں۔ تاج، ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی حرکت کے ساتھ چمک کے ہیں اور آواز کے، نیز اس ذریعہ یا سبب کا کہ جس کی حفاظت کی جائے۔ العلو، معاشرہ کی ایسی باتوں کو کہا جائے گا جو بالکل واضح، صاف، نکھری اور کھلی ہوئی ہوں، جن کے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل یا سند کی ضرورت نہ ہو، جو سب کے نزدیک مسلم اور قابل احترام ہو۔ پڑوسی یا قرابت دار کے ساتھ حسن سلوک، یہی ہر معاشرے کی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جس کے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں مخالفین قریش کے متعلق ہے لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمۃ، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ اپنی مخالفت میں اس حد تک پڑھ چکے ہیں کہ معاشرہ کے وہ مسلم اصول جن کا ہر شخص خیال رکھتا ہے، تمہارے معاملہ میں یہ ان تک کا بھی خیال نہیں کرتے، نہ ہی کسی حق اور حرمت کا پاس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہی روش تھی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے اپنی پیغام رہانی کا کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن تم میری مخالفت میں اس حد تک تو نہ پڑو
تو نہ پڑ جاؤ کہ جو عام رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں انہیں بھی نظر انداز کر دو۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ لام میم، علمن اور ایلمتن درد کو کہتے ہیں، علم درد کو کہتے ہیں، علیم ان کے معنی درد پہنچانے والا یا دردناک، علیم العذاب اس تکلیف کو کہتے ہیں جو اپنی درد انگیزی میں انتہا تک پہنچی ہوئی ہو، تاج صاحب محیط کے نزدیک زندگی کی ناخوشگواریوں کو علم کہتے ہیں، اس کے مقابل لذتن ہے، یعنی اس کی ضد لذتن ہے۔ علومتن کے معنی حسد اور کمینگی کے بھی آتے ہیں۔ قرآن کریم میں عذاب علیم متعدد مقامات پر آیا ہے، اس کے معنی غلط اعمال انسانی کے درد انگیز عواقب ہیں، اس دنیا میں ذلت آمیز زندگی اور تباہی اور آخرت میں رسوا کن عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم نے قوانین خداوندی سے سرکشی برتی تو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو میں تم پر ایک درد انگیز دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان پر یہ عذاب سیلاب عظیم کی شکل میں آیا تھا جس سے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ سورۃ بقرہ میں منافقین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو علم کے معنی ہوتے ہیں دردناک۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ لام ہا، آلہہ الیہ یا لہو کے معنی ہے گھبرا کر اس کی پناہ ڈھونڈنا، آلہہ الیہ یألہ گھبرا کر اس کی پناہ ڈھونڈنا۔ نیز آلہہ کے معنی ہے متحیر ہونا، اور الہ یألہ کے معنی ہے کسی کو پناہ دینا، الہ یألہ ماضی مضارع، اس کے معنی ہے کسی کو پناہ دینا، امان میں لینا۔ چنانچہ آلہہ بالمکان کے معنی ہے امن و سکون سے کسی مکان میں سکونت اختیار کر لینا۔ ان معنی کے اعتبار سے الہٌ کے معنی ہوں گے ایسی ہستی جس سے خطرات میں پناہ حاصل کی جائے، جس سے مشکلات دور کرنے کی استدعا کی جائے اور جس کی عظمت و بلندی کے تصور سے انسان متحیر ہو جائے۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ لفظ لاہ یلیہ سے مشتق ہے جس کے معنی بلند مرتبہ ہونا اور نگاہوں سے پوشیدہ ہو جانا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ الہ کے معنی ہے وہ شخص غلام بن گیا، اور اللہ کے معنی ہے اس نے اسے غلام بنا لیا، اللہ اس نے اسے غلام بنا لیا۔ اس سے تالیۃن کے معنی تعبید غلام بنانا آتے ہیں، اور الہ اسی سے ہے جو دراصل بمعنی مفعول مألوہ ہے۔ جیسے کتاب بمعنی مکتوب ہے۔ اس اعتبار سے الہ کے معنی ایسی ہستی ہوں گے جس کا غلبہ و اقتدار قبول کیا جائے، جس کے قانون کی اطاعت کی جائے، جس کے حکم کا اتباع کیا جائے۔ چنانچہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ لَإِنْ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ تسلیم کیا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ تو وہاں الہ کے معنی صاحب اقتدار ہی کے ہیں۔
اسی طرح جہاں کہا گیا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے جو کائنات کی بلندیوں میں بھی الہ ہے اور پستیوں میں بھی، یعنی وہ آسمان سے مراد یہاں بلندیوں اور زمین سے مراد پستیوں، یعنی وہی آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا الہ معبود واحد ایک ہے، یکتا ہے، لا نہیں الہ عبادت کے لائق، الا ہوا سوائے اس کے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ قرآن میں بس الہ کے معنی معبود مانا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ لام واو، الا یعلو الون و الین، کوتاہی کرنا، تاخیر کرنا، سستی کرنا، باز رہنا، اس کے معنی ہے لا یعلونکم خبالا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 118 اور سورہ عمران کی آیت نمبر 118 ہے یہ لوگ تمہاری تخریب میں بالکل کوتاہی نہیں کریں گے۔ العلیۃ قسم، ایلا ان باز رہنے کی قسم، للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے باز رہنے کی قسم کھا لیں، للذین جو لوگ یؤلون باز رہنے کی قسم کھا لیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے۔ سورۃ النور میں ہے وَلَا يَأْتَلِ، دوسروں کی مدد کرنے سے باز رہنے کی قسم نہ کھائیں۔ ان مقامات سے ظاہر ہے کہ یہ قسم اس قسم کی ہے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ راغب نے اس کی یہی خصوصیت بتائی ہے۔ ما علوتہ، میں اس کی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا۔ ابن العرابی نے کہا ہے کہ الون ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے معنی کوتاہی کرنے کے بھی ہیں اور قدرت اور طاقت رکھنے کے بھی، روکنے کے بھی اور اطاعت کرنے کے بھی۔ قرآن کریم میں جہاں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ تم اپنی نشو و نما دینے والے کی کس کس قدرت اور طاقت کو جھٹلاؤ گے۔ تم اپنے نشو و نما دینے والے کی کس قدرت اور طاقت کو جھٹلاؤ گے، اور یہ بھی کہ تم اس کی کس نعمت اور عطیہ کو جھٹلاؤ گے۔ اگرچہ اعلیٰ ان کے معنی بالاتفاق نعمتیں ہی بتائے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید اور اشعار عرب میں اس لفظ کا استعمال بتا رہا ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں۔ بظاہر اس کے معنی عجیب کاری
عجیب کاریگریاں معلوم ہوتے ہیں جن کے لیے فارسی کا لفظ کرشمہ استعمال ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ میم تا۔ امت یمیتو ماضی مضارع، امتن مصدر، اس کا مصدر ہے امتن، امت یمیتو امتن، اندازہ کرنا، جانچنا، امتا امتن، امتہ امتن، اس نے اس کا ارادہ کیا، الامتو چھوٹے چھوٹے ٹیلے، الامتو چھوٹے چھوٹے ٹیلے، اونچ نیچ، بلندی اور پستی، تاج۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے ایسی چیز جس کی ایک جگہ پتلی ہو اور دوسری جگہ موٹی، ناہموار۔ قرآن کریم میں ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں ٹیڑھا پن ہے اور نہ اونچ نیچ، بمقابلہ کعن صفصفا، صاف ہموار میدان کے معنی یہ ہیں کہ امتن اس کی ضد ہے۔ امتن بولتے ہیں جس میں اونچ نیچ ہو، بلندی اور پستی ہو، اور کعن صفصفن بولتے ہیں صاف ہموار میدان۔ یہ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 106 اور 107 ہی ہے، یعنی پہلے 106 آتی ہے کعن صفصفا، اور دوسرا آتا ہے لا ترا، اور نہیں دیکھو گے تم فیہا اس میں عوجن کو ٹیڑھ پن، والا امتا اور نہ اونچ نیچ۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ میم را۔ الامرۃ والتعمور، چھوٹے پتھروں سے بنایا ہوا نشان جو صحرا میں بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس سے علاقہ کی حدود یا راستہ کا پتہ لگ سکے۔ ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معنی نشان کو شامل کیا ہے، لہٰذا اس کے بنیادی معنی ہے علامت، نشان، رہنمائی۔ یہیں سے اس کے معنی مشورہ کرنے کے آتے ہیں۔ الایتمار کے معنی ہے مشورہ کرنا، چنانچہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ کے متعلق گفتگو کی اور ان سے کہا کہ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ نیز دیکھیے سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 6۔ اسی طرح سورۃ القصص میں ہے کہ شہر کے دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان الملأ یأتمرون بک، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، سرداران قوم تیرے بارے میں باہمی مشورے کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ ان بے شک الملأ سرداران، قوم کے سردار، یأتمرون مشورہ کرتے ہیں بک تیرے بارے میں، لیقتلوک کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ لیکن تاج العروس میں ہے کہ یہاں اس کے معنی عزم اور ارادہ کر لینے کے ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 16 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا فَفَسَقُوا
فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا، فیضا اور جب اردنا ہم نے چاہا، ارادہ کیا، ان نہلکا کہ ہم ہلاک کریں، قریتن کوئی بستی، امرنا ہم نے حکم بھیجا، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، ففسقوا تو انہوں نے نافرمانی کی، فیہا اس میں، فحقا پھر پوری ہو گئی، علیہا ان پر، القول بات، فدمرناہا پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، تدمیراً پوری طرح ہلاک۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ میم سین، امسی اور الامسی۔ عام طور پر سین کی زیر سے آتا ہے لیکن کبھی کبھی پیش سے بھی آ جاتا ہے۔ گزشتہ، اس کے معنی ہے گزشتہ کل کا دن، یعنی گزرا ہوا کل کا دن، اور آنے والے دن کو کہتے ہیں غدن، آنے والا کل کا دن۔ جیسے انگلش میں گزرے ہوئے دن کو بولتے ہیں یسٹرڈے، یعنی امس یا الامسی کے معنی ہے یسٹرڈے، اور غدن کے معنی ہوتے ہیں ٹومارو۔ سورۃ القصص کی آیت فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ میں یہ لفظ انہی معنوں میں آیا ہے، یعنی جس شخص نے کل اس سے مدد مانگی تھی، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ کل تک یہ دعائیں مانگتے تھے کہ تو اس سے مراد گزشتہ کل کا دن نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا کہ کچھ دن پہلے تک یا کچھ دنوں پہلے سے۔ الامسی کا لفظ اس مفہوم میں یہی استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اسی صورت میں ذرا آگے چل کر ہے فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَ بِالْأَمْسِ جو لوگ ابھی کل تک اس کی آرزو کرتے تھے کہ ہمیں وہ پوزیشن حاصل ہو جائے جو قارون کو حاصل ہے۔ تو امس کے معنی کل، جو گزرا ہوا کل اور بھی مانا جاتا ہے، اور پچھلے گزرے ہوئے زمانہ بھی مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ میم لام، العمل امید یا توقع۔ عام طور پر اس لفظ کا استعمال ایسی چیزوں کی توقع کے لیے آتا ہے جن کا حاصل کرنا مستبعد ہو، چنانچہ جو شخص دور دراز سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ عملتو کہلاتا ہے، لیکن اگر وہ شہر قریب ہو اور وہاں جانا آسان ہو تو وہ طمعتو کہے گا۔ اس سے عمل اور طمع کا فرق ظاہر ہے۔ جو شخص دور دراز سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ عملتو کہلاتا ہے، لیکن اگر وہ شہر قریب ہو اور وہاں جانا آسان ہو تو وہ طمعتو کہے گا، یعنی کہ میں ارادہ کرتا ہوں۔ عملتو میں نے ارادہ کیا، اور طمعتو تاکہ پیش سے واحد متکلم کا معنی آتا ہے، تو اس کا مادہ ہے عمل اور اس کا مادہ ہے طمع۔ عمل اور طمع کا فرق ظاہر ہے، یعنی دور سفر کے ارادے کے لیے عمل بولا جائے گا اور قریب سفر کرنے کے لیے طمع۔ رجاء کا لفظ ان دونوں کے بین بولا جاتا ہے، یعنی درمیان بولا جاتا ہے، رجاء۔ العمیل ریت کا پہاڑ جو ایک دن کی مسافت کا ہو یا لمبائی میں کئی دن کی مسافت کا ہو۔ تأمل الرجل کسی معاملہ میں ٹھہرنا، سوچنا اور انتظار کرنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی انتظار کے ہوتے ہیں، نیز جم کر غور کرنا اور ٹھہرنا، امید رکھنا، لیکن اس میں دیر تک کا پہلو ضرور شامل ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر میں ہے کہ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ان کی لمبی چوڑی آرزویں
آرزو انہیں زندگی کے حقیقی مقصد سے غافل کیے رکھتی ہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحجر آیت نمبر 3۔ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ذَرْهُمْ انہیں چھوڑ دو، یَأْکُلُوا وہ کھائیں، وَيَتَمَتَّعُوا اور فائدہ اٹھا لیں، وَيُلْهِهِمُ وَيُلْهِ یہ ہے یلہی اور ہم یہ ہے ضمیر یعنی وہ لوگ، وَيُلْهِ اور چھوڑ دو ہم انہیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور وہ غفلت میں رکھیں انہیں، العمل امید یعنی ان کی امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، تو یلہی کے معنی ہوتے ہیں غفلت، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ تاکہ امیدیں ان کی امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، فَسَوْفَ پس ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ میم میم۔ امن، صاحب محیط نے کہا ہے کہ یہ لفظ جامد ہے اور بچہ کی اس آواز سے ماخوذ ہے جب وہ بولنا سیکھنے سے پہلے وغیرہ شروع کرتا ہے۔ اس سے اس کے اولین معنی والدہ ماں کے ہو گئے۔ بعض لوگ امن کو امتن بھی کہہ دیتے ہیں اور بعض اس لفظ کو امہاتن بھی کہہ دیتے ہیں جس کی جمع امہاتن آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امہاتن ذوالعقول کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اماتن غیر ذوال عقول کے لیے۔ یہ ذوی العقول، زوی عربی کا لفظ پورا، زوا زا زو زوا اور زوات اس کے معنی ہوتے ہیں والا، تو ذوی العقول یعنی عقل والے، تو امہاتن ذوی العقول یعنی عقل والوں کے لیے آتا ہے، اور اماتن غیر ذوی العقول اور اماتن غیر عقل کے لیے۔ یعنی جو چیزیں عقل رکھتی ہیں ان کے لیے امہاتن، اور جو چیزیں عقل نہیں رکھتے ان کے لیے اماتن آتا ہے۔ ماں کی آغوش کے اعتبار سے انسان کے مسکن کو امن کہتے ہیں۔ قوم اور جماعت کو بھی امتن کہتے ہیں، بالخصوص ہم مسلک اور ہم مشرب گروہوں کو، چنانچہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ مختلف انبیاء کرام کے تذکرہ کے بعد ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ خلط کے معنی ہوتے ہیں گزر چکنا، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ دوسری جگہ انہی کے متعلق ہے، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یقیناً یہ تمہاری امت واحدہ ہے۔ تو امت کے معنی ہو گئے قوم، لوگ، اور امن کے معنی ہو گئے ماں، مدر۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ میم نون۔ امانہ، کسی کو بے فکر اور مطمئن کر دینا، دوسرے کو امن دے دینا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا۔ تاج، ایتمان، کسی پر بھروسہ اور اعتماد کرنا، کسی کو امانت دار اور محافظ سمجھنا۔ ناقۃ امون، ناقۃ امون، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو قوہ اور عادات کے اعتبار سے قابل اعتماد ہو، جس کے متعلق یہ اطمینان ہو کہ وہ پہم سفر سے کمزور نہیں ہو جائے گی۔
اور راستے میں ٹھوکر کھا کر گر نہیں پڑے گی۔ مومنن امن کی ضمانت دینے والا، جس پر بھروسہ کر کے انسان بے فکر اور محفوظ ہو جائے۔ امن عالم کا ضامن۔ تاج امانتن وہ چیز جو کسی کے بھروسہ پر دے دی جائے۔ محیط حمل امانت کی معنی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اس کے لیے عنوان ہا میم لام دیکھیے۔ آمن بے خوف، مطمئن، جسے قابل اعتماد سمجھا جائے، جو کسی کو قابل اعتماد سمجھے، جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ تاج البلد الامین، سورہ نمبر 95 کی آیت نمبر 3 میں ہے، جس شہر میں امن و حفاظت ہو۔ بلد بولتے ہیں اس شہر کو، البلد الامین، جس شہر میں امن و حفاظت ہو۔ مقام امین، جس مقام پر پورا پورا اطمینان اور سامان حفاظت ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ سورۃ النحل میں امن و اطمینان کے معنی حفاظت اور سامان زندگی کی فراوانی کے آئے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، وہ امن و اطمینان کی حالت میں تھی، اس میں سامان زیست ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ سورۃ الحجر میں ہے، وَكَانُوا يَخِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ وہ حفاظت کی غرض سے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے۔ وہاں یہ صحیح پڑھا نہیں جاتا تو ہم دوسری بک میں سے دیکھتے ہیں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 82 میں ہے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے۔ نحتن کے معنی ہوتے ہیں تراشنا، نون ہا تا اس کا مادہ ہے۔ ینحتون وہ تراش رہے ہیں، اور کانو وہ تراشتے تھے۔ وکانو ینحتون، اور وہ تراشتے تھے، من الجبال پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، آمینین بے خوف و خطر، یعنی امن دینے والے گھر تراش کر پہاڑوں میں بناتے تھے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں سے گھر تراشا کرتے تھے۔ بس اس مادہ سے جو معنی ہے، اس کے معنی بھروسہ رکھنا کسی پر وغیرہ، اور ایمان رکھنا یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا کے معنی میں آتا ہے، اور امن و امان اور اطمینان کے معنی اس سے آتے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ میم واو، امتن باندی، حرتن کی ضد ہے، حرتن بولتے ہیں آزاد کو۔ یہ لفظ دراصل اموتن یا اموتن تھا۔ تاج قرآن کریم میں مذکر کے لیے عبدن اور مونس کے لیے امتن آیا ہے۔ سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221۔ امتن کی جمع اماؤن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں،
ولامتن اور البتہ لونڈی، مؤمنتن مومن، تو یہاں پہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے امتن، جس کے معنی ہوتے ہیں لونڈی۔ ولامتن اور البتہ لونڈی، مومنتن ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم تمہیں اچھی لگے، اگرچہ تمہیں وہ کتنی بھی اچھی لگے لیکن اس سے مومن لونڈی ہی بہتر ہے۔ ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو المشرکین مشرک مردوں کو، حتی یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولعبد یہاں ایک چیز دیکھی کہ یہاں پہ ہے تنکحوا اور یہاں پہ ہے تنکحوا، یہاں پہ زبر کے ساتھ ہے اور یہاں پر پیش کے ساتھ ہے۔ یہ سیدھا سیدھا نکاح ینکحو سے ہے، ضرب یضرب سے، ثلاثی مجرد سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نکاح کرنا، تو لا تنکحو تم مت نکاح کرو، لیکن یہ جو پیش کے ساتھ ہے تنکحو، اس کا مطلب تم نکاح کر کے نہ دو، یعنی کسی دوسرے کا نکاح کر کے نہ دو۔ یہ باب افعال سے ہے، جس کا ماضی مضارع بنتا ہے افعل یفعلو، اور یہ فعل متعدی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے کام کروانا۔ لا تنکحو اس کا ماضی آئے گا انکحا، تو یہ مضارع ہے لا تنکحو تم نکاح نہ کرو، نہیں بلکہ تم نکاح کر کے نہ دو، یعنی کسی دوسرے کا۔ ولا تنکحو اور نہ ہی تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نہ خود اپنی، پہلے کہا گیا کہ تم نہ خود مشرک عورتوں پر نکاح کے ساتھ نکاح کرو اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کو مشرک مردوں کو نکاح کر کے دو، تو یہ تنکحو باب افعال سے استعمال ہوا ہے، اور یہ فعل متعدی ہے جس کے معنی خود کسی کام کو کرنا نہیں بلکہ کسی دوسری سے کروانا۔ حتی یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لائیں، ولعبد اور البتہ غلام، مومن مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اگرچہ اعجبکم وہ پسند آئے تم کو، اولئک یہ لوگ، یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ یدعو اور اللہ بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے اذن کے ساتھ، ویبین اور بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ نون سا، انسن اس کے بنیادی معنی نرم کے ہیں، حدید انیسن نرم لوہا، حدید بولتے ہیں لوہے کو، اور انیسن نرم، نرم لوہا، حدید انیسن نرم لوہا، حدید انیسن نرم لوہا، تو انسن کے معنی نرم کے ہوتے ہیں۔ ارض انیست نرم زمین، ارض انیست نرم زمین، سیف انیس نرم تلوار جو کاتے نہ ہو، سیف انیس نرم تلوار، انس لہ وہ اس کے لیے نرم ہو گیا۔ راغب نے لکھا کہ چونکہ تمام حیوانات میں مؤنث بمقابلہ مذکر نرم اور ضعیف ہوتی ہیں اس لیے اسے انثیٰ کہتے ہیں، تو یہ انثیٰ جس کے معنی عورت یا مؤنث ہوتا ہے یہ انسن سے نکلے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس میں فعالیت کی بجائے انفعال کا پہلو غالب ہو، فعالیت یعنی فاعل یعنی کرنے والا، اور انفعال باب انفعال سے یہ نکلا ہے، کا پہلو غالب ہو، انیسن کہلائے گی۔ چنانچہ اسی اعتبار سے جمادات کو بھی الاناث کہتے ہیں، اور خدا کی مقابلہ میں جن چیزوں کو بھی معبود بنا لیا جاتا ہے وہ خدا کی قوت اور افعالیت کے اعتبار سے اناث کہلاتی ہیں۔ سورۃ النساء میں جو کہا گیا ہے کہ
ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں پکارتے وہ من دونہ اس کے سوا الا مگر اناسن کچھ دیویوں کو۔ تو اس میں اناسن سے مراد ضعیف و کمزور ہی ہیں، خواہ وہ پتھر کی مورتیاں ہوں یا دیگر معبود۔ قرآن کریم میں ذکر نر مذکر کے مقابلہ میں انثی مادہ مونس آیا ہے، اور بنین بیٹے کے مقابلہ میں اناسن بیٹیاں آیا ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے انسن۔ انسن مانوس ہونا، وحشت کی ضد۔ مانوس ہونا یعنی جسے کوئی پریشانی یا وحشت نہ ہو۔ چنانچہ الحمر الانسیۃ پالتو گدو کو کہتے ہیں، اور حمار وحشی جنگلی گدو کو۔ قبیلے کے معنوں میں اناسن سورۃ البقرہ میں آیا ہے قد علم کل اناس مشربہم، سب قبیلوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ قد تحقیق علم جان لیا، کل سب اناسن قبیلوں نے مشربہم اپنا اپنا مشروب یا اپنا اپنا گھاٹ۔ نو انسانی کے معنوں میں اناسیون اور اناسن سورۃ فرقان میں آئے ہیں۔ دیکھیے سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 50 اور 49۔ لفظ انسان کے متعلق بہت سی توجیہات پیش کی جاتی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ بھی انسن سے ہی ہے۔ قرآن میں انسان اور بشر مرادف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ الناس جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ بعض کے نزدیک یہ انسن کی جمع ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ قومن کی طرح اسم جمع ہے، قومن کی طرح اسم جمع ہے۔ بعض کے نزدیک الناس دراصل اناسن تھا جو انسن کی جمع ہے۔ اگر گروہ کا خیال ہے کہ یہ دراصل الاناسیون تھا، کثرت استعمال سے آخر کی یا گر گئی۔ کثرت استعمال سے آخر کی یا گر گئی۔ اس کے بعد الاناسو کا درمیانی حمزہ بھی تخفیفاً حذف کر دیا، اور اس طرح الناسو باقی رہ گیا۔ انسا کے معنی دیکھنے اور محسوس کرنے کے ہیں۔ انسا کے معنی دیکھنے اور محسوس کرنے ہیں۔ تذکرہ حضرت موسیٰ میں جہاں انہوں نے کہا ہے انی آنست نارن، انی بے شک میں نے آنست دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، میں نے نارن آگ کو، تو اس میں انسا کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ اناسن کسی شے کی معرفت اور ادراک حاصل کر لینے اور یقین کو کہتے ہیں۔ مستانسن جو مانوس اور بے تکلف ہو۔ سورۃ الاحزاب میں ہے مستانسین لحدیث، اس کے معنی ہے بے تکلف باتوں میں لگ جانا۔ یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے ولا مستأنسین، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں۔ فَإِذَا پھر جب ٹائم تم کھا لو، فَانْتَشِرُوا تو تم منتشر ہو جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو، لِحَدِيثٍ باتوں کے لیے، اِنَّا بے شک ذَالِكُمْ یہ تمہاری بات، کان یؤذی ایذا دیتی ہے النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحی پس وہ شرماتے ہیں منکم تم سے، واللہ لا یستحیی اور اللہ نہیں شرماتا من الحق کی حق بات کرنے سے۔ تو اس سے جہاں جہاں قرآن میں استعمال ہوئے ناسن، تو ناسن کے
معنی ہوتے ہیں انسان، جیسے ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود، تو یہاں ناس سے مراد لوگ ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ نون فا، الانف، اس کے مطلب ناک، انف ناک کو بولتے ہیں۔ تاج و راغب ہر چیز کی ابتدا اور اس کا مضبوط اور سخت ترین حصہ، تو ناک بھی ایک مضبوط اور سخت ترین ہے۔ ہر چیز کی ابتدا اور اس کا مضبوط اور سخت ترین حصہ تاج و راغب، الانفا بالانفی ناک کے بدلے ناک، الاستئناف کسی کام کو از سر نو شروع کرنا، از سر نو شروع کرنا یعنی نئے سرے سے شروع کرنا۔ تاج و راغب عرب عزت اور ذلت دونوں کی نسبت انفن کی طرف کرتے ہیں، مثلاً حمی انفہ وہ معزز ہو گیا، حمی انفہ وہ معزز ہو گیا، اور رغم انفہ وہ ذلیل ہو گیا۔ ہماری زبان میں بھی اونچی ناک والا اور ناک کٹ گئی عزت اور ذلت کے معنوں میں بولتے ہیں۔ آنفاً ابھی ابھی قرآن کریم میں ہے، ماذا قال آنفاً اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ محمد کی آیت نمبر 16۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَنْ يَسْتَمِعُ جو سنتا ہے إِلَيْكَ آپ کی طرف، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے، قالوا وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو جنہیں اوتوا العلم علم دیا گیا یعنی اہل علم، ماذا کیا، قال اس نے کہا، آنفاً ابھی۔ تو آنفاً کے معنی ہوتے ہیں ابھی، آنفاً ابھی۔ اولئک یہی لوگ، الذی وہ جو، طبع مہر کر دی، اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دل پر، یعنی اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ نون میم، الانعام مخلوق کو کہتے ہیں یا صرف جن و انس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو انعام کہتے ہیں جو روئے زمین پر ہیں، غالباً یہ نوم سے ماخوذ ہے، اور ہر اس چیز کو انعام کہہ سکتے ہیں جس پر نیند طاری ہوتی ہے، کیونکہ نوم کے معنی ہوتے ہیں نیند۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ الانعام ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ زمین کو مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، وَضَعَهَا رکھا ہم نے اسے یعنی بنایا ہم نے اسے، لِلْأَنَامِ زمین کو مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نظام جس میں زمین سرچشمہ اور رزق تمام مخلوق کے فائدے کے بجائے چند افراد کے مفاد کا ذریعہ بن جائے یا بے فائدہ پڑی رہے، منشائے خداوندی کے خلاف ہوگا۔ اس کی تشریح میں قرآن نے دوسرے مقام پر کہہ دیا ہے کہ ارض کو سواء للسائلین رہنا چاہیے، یعنی اسے تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر
کھلا رہنا چاہیے۔ مزید تفصیل اردن کے عنوان میں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الرحمن آیت نمبر 10۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وَالْأَرْضَ اور زمین وَضَعَهَا اس نے رکھ دیا اس کو، لِلْأَنَامِ مخلوقات کے لیے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ نون یا۔ انا الشیء انین، کسی بات کا وقت ہو جانا، اس کا اپنی غایت اور تکمیل تک پہنچ جانا، پختہ ہو جانا۔ بلغ ھذا اناہ و اناہ، یہ چیز اپنی پختگی اور تکمیل کو پہنچ گئی۔ سورۃ احزاب میں ہے ناظرین اناہ، کھانے کے وقت کا انتظار کرنے والے، یعنی جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے اس وقت آؤ، یہ نہ کرو کہ یوں ہی آ جاؤ اور پھر باتیں کرتے رہو تاکہ کھانے کا وقت آ جائے اور تم اس میں خواہ مخواہ شامل ہو جاؤ۔ سورۃ الحدید میں ہے الم یعنی للذین آمنوا، راغب نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا مومنین کے لیے اس بات کی تکمیل اور پختگی کا وقت نہیں آیا۔ سورۃ غاشیہ میں ہے عین آنیۃ آیا ہے، اس کے معنی ہے چشمے کا وہ پانی جو اپنی حرارت میں شدت تک پہنچ گیا ہو، کھولتا ہوا۔ الاناء برتن، یعنی الاناء کے معنی ہوتے ہیں برتن، جمع آنیۃ اور اس کے جمع ہے آنیۃ۔ الاناء جمع ہے انین کی، جس کے معنی وقت کا کچھ حصہ ساعت ہیں۔ اناء اللیل رات کی گھڑیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسقیٰ من عین آنیہ، تسقیٰ پلائے جائیں گے، من سے، عین چشمہ، آنیۃ کھولتا ہوا، وہ کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانسان آیت نمبر 15۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ وَيُطَافُ ارد اور دور ہوگا علیہم ان پر، یعنی دورہ ہوگا، یعنی ارد گرد پھرنے کا عمل ہوگا، علیہم ان پر، بِآنِیَةٍ برتنوں کا، من فضۃ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور آبخورے، کانت ہوں گے، قواریرہ شیشے کے۔ تو یہاں پہ آنیتن استعمال ہوا جس کے معنی ہے برتن۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ واو با۔ الاوب تیز دوڑتے وقت ٹانگوں کو لوٹا کر پیچھے لانا اور تیزی سے گھمانا، الاوبات ٹانگوں کو کہتے ہیں۔ التاویب کے معنی ہے دن بھر سفر کر کے رات میں ٹھہرنا۔ ریح معوبۃ، اس ہوا کو کہتے ہیں جو دن بھر چلتی رہے۔ اوبن کے معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے بھی ہیں۔ رجوع اور اوبن کے معنوں میں فرق یہ ہے کہ رجوع ارادہ اور اختیار، اوبن کے معنوں میں فرق یہ ہے کہ رجوع ارادہ و اختیار کے ساتھ یا بلا ارادہ لوٹنے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اوبن صرف صاحب ارادہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی کی طرف بالارادہ رجوع کرنا۔ راغب المآب پلٹنا اور رجوع کرنا۔ نیز مستقر جہاں ٹھہرا جائے، جہاں کوئی چیز چھپ جائے، یا وہ جگہ جہاں کوئی چیز پلٹ کر جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں بینہما ثلاث مآوب،
ان دونوں مقامات کے درمیان 3 ٹھہرنے کے مقامات، منازل یا پڑاؤ۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ اِنَّا بے شک، اِلَيْنَا ہماری ہی طرف، ایابہ لوٹنا، ہم ان کا، ایابہم ان کا لوٹنا۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ واو دال اود۔ الاود ٹیڑھا ہو جانا، الاود جھکانا اور ٹیڑھا کر دینا، گراں گزرنا، شاک گزرنا، بوجھل اور گر انبار کرنا۔ چنانچہ الاودۃ بوجھ کو کہتے ہیں، الاودۃ بوجھ کو کہتے ہیں، کسی چیز کا بار بن جانا، کسی چیز کا بار بن جانا۔ عادت الامر کسی معاملہ کی گراں باری نے اس کی کمر ٹیڑھی کر دی۔ تعودت الامر اس معاملہ نے اسے جھکا دیا اور گراں بار کر دیا۔ لا یعودہ حفظہما قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں آیا ہے لا یعودہ حفظہما، کائنات کا کنٹرول خدا پر قطعاً گراں نہیں گزرتا یعنی بھاری نہیں گزرتا، یعنی کائنات یعنی زمین اور آسمان جو ہیں ان دونوں کو سنبھالنے سے خدا تھکتا نہیں، اس پر بوجھ نہیں بن رہا۔ اصل میں اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا مڑ کر جھک جانا یا ٹیڑھا ہو جانا ہے۔ ابن فارس یعنی بوجھ سے جھک جانا اور ٹیڑھا ہو جانا۔ نیکسٹ مادہ حمزہ واو لام۔ اعلیٰ الیہ اولن اس کی طرف رجوع کیا لوٹا، العنہ اس کی طرف سے پھر گیا۔ اس کے بنیادی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں اول اللہ علیک ضالتک، خدا تیری کھوئی ہوئی چیز کو تیری طرف لوٹا دے۔ مال کہتے ہیں اس نقطہ یا مقام کو جس کی طرف کوئی بات آخر الامر لوٹ کر آئے۔ انجام کار کسی بات کا آخری نتیجہ، تعویل کسی بات کو اس کے صحیح رخ کی طرف پھیرنے کو کہتے ہیں۔ اول الکلام تعویلاً اس نے بات کا نتیجہ اور اندازہ واضح کیا، اس نے کلام بات کی ترجمانی کی۔ اول آخر ان کی ضد ہے، سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 3۔ سب سے پہلا راغب نے کہا ہے کہ انا قرآن میں خدا کے لیے الاول آیا ہے، اس سے اس کی وہ لامحدودیت انفینٹی مراد ہے جس کا احاطہ انسانی ذہن نہیں کر سکتا۔ اول الرجل یأول اولاً وہ سابق ہو گیا، سب سے پہلے نمبر پر ہو گیا۔ اویل یأول سامع یسمع، باب سمع سے اس کا مضارع ماضی بنتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ابتدائے امر اور انتہائی امر دونوں کے آتے ہیں۔ اولا اس کی تانیث ہے یعنی مؤنث ہے۔ الآخرۃ والاولی، الن آدمی کے اہل و عیال، رفقا متبعین، الن کا استعمال شرفہ ہی میں ہوتا ہے، شرفا ہی میں ہی ہوتا ہے، اراذل میں نہیں ہوتا۔ قرآن میں آل یعقوب اولاد کے معنوں میں آیا ہے۔ تو اول اس کے معنی پہلا،
سب سے پہلا آتے ہیں، اول کے معنی ہے سب سے پہلا۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ واو ہا،